آج قومی اسمبلی میں لیڈر آف دی اپوزیشن جناب عمر ایوب خان صاحب، جناب اسد قیصر صاحب اور ان کے ساتھ شریک وفد تشریف لائے ہیں اور ہم نے ان کو خوش آمدید کہا ہے۔ پہلے بھی تشریف لاتے رہے ہیں اور یہ ایک خیر سگالی کا ان کا تشریف لانا تھا۔ ان کا جو سوچ ہے کہ اپوزیشن جماعتوں کے درمیان رابطے رہیں اور ملکی مسائل پر ہم مشترک موقف لیتے رہیں اور ایک مشترک موقف لینے کے لیے ایک سیاسی ماحول بھی موجود رہے، تو اس تصور سے ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ سیاسی ماحول میں رابطے بڑھتے چلے جائیں، تعلقات کی بہتری کی طرف جانا یہ ہمارا مقصود بھی ہے۔ تلخیوں کو دور کرنا، اس کی بھی آج کے اس ماحول میں ضرورت ہے اور ہم اس جذبے کو خوش آمدید کہیں گے۔ باقی ملک کے معاملات ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آئین پاکستان اس کی کوئی حیثیت نہیں رہی ہے اور پارلیمنٹ کی اہمیت ختم ہو چکی ہے۔ جمہوریت اپنا مقدمہ ہار رہا ہے اور دہشت گردی کے خلاف آپریشن گزشتہ 10-15 سالوں سے چل رہا ہے، لیکن مرض بڑھتا گیا جوں دوا کا۔ اس میں دگنا اضافہ نہیں بلکہ 10 گنا اضافہ ہوا ہے۔ اب یہ کیا حکمت عملی ہے کہ بڑے بلند بانگ دعووں کے باوجود وہ عام آدمی کو امن فراہم نہیں کر سکے، اور حال ہی میں چند دنوں پہلے قبائلی علاقے میں جنوبی وزیرستان میں ڈرون حملہ کیا پاکستان کی طرف سے اور عام شہریوں کو شہید کیا گیا اور اعتراف کیا اس کا، غلطی مانی۔ تو اس قسم کی منصوبہ بندی کے بغیر اندھا دھند قسم کا آپریشن جو عام آدمی کی زندگی کو خطروں کی طرف لے جاتا ہے، غیر محفوظ بنا دیتا ہے، ظاہر ہے کہ یہ کبھی بھی ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہو سکتی صورتحال۔ اس وقت چمن بارڈر کے اوپر 6-7 ماہ سے لوگوں کا دھرنا بیٹھا ہے، جو یہاں سے احکامات جاتے ہیں اور جو وہاں پر قدغنیں لگائی جاتی ہیں، ان سے وہاں کے مقامی آبادیوں کا روزگار تباہ ہو گیا ہے، کوئی متبادل روزگار بھی نہیں دیا جا رہا اور بے ہنگم قسم کے شرائط عائد کر کے کہا جاتا ہے کہ یہ پاکستان کی ضرورت ہے اور پاکستان کا مفاد ہے۔ اب یہ معاملہ آگے بڑھ گیا ہے۔ جنوبی وزیرستان کا انگور اڈا، وہاں پر لوگ نکل آئے ہیں، وہ اپنی زندگی چاہتے ہیں، وہ اپنا روزگار چاہتے ہیں، وہ اپنا معاش چاہتے ہیں، اور کوئی ان کو متبادل نظام نہیں دیا جا رہا۔ ان کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ انگریز کے زمانے میں جب یہاں پر عارضی لائن ڈیورن لائن کے نام سے بچھائی گئی تھی تو وہ قبائل کے بیچ میں سی تھی، ایک بھائی کا گھر ادھر تھا تو ایک بھائی کا گھر ادھر تھا۔ اب اس قسم کی آبادی جہاں ایک بھائی ادھر ہے اور ایک بھائی ادھر ہے، ایک دوسرے کی آواز پہچانتے ہیں، گھروں سے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، اور یہاں سے ایسی قسم کی پابندیاں ان پر عائد کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ جو صدیوں سے وہاں پر موجود روایات کا خاتمہ کیسے ممکن ہوگا۔ بہت سے زمانوں میں اس قسم کی کوششیں کی گئی لیکن وہ کوششیں نہیں کامیاب ہو رہی۔ غلام خان کے اوپر لوگ نکل آئے ہیں اور وہاں پر اضطراب ہے، جمروت کے اوپر لوگ نکل آئے ہیں، وہاں پر یہی اضطراب ہے کہ
قدغنیں لگائی جا رہی ہیں عوام کے اوپر اور ان کو کوئی متبادل روزگار کی طرف کچھ بھی اشارے نہیں دیے جا رہے ہیں۔ تو یہ ساری صورتحال ہمارے ملک کی ہے، ہمارا اس کے لیے فکر مند ہونا ایک فطری امر ہے، اور اس حوالے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی ہمارے مشترکات ہیں پارلیمنٹ کے اندر، ہماری اس پر آواز ایک ہونی چاہیے، اور ملک کے اندر بھی ایک خوشگوار سیاسی ماحول کی طرف ہمیں بڑھنا چاہیے۔ ظاہر ہے ہم اگر اختلاف نہیں ختم کر سکتے تو اختلافات کو نرم کر سکتے ہیں، رویوں کو نرم کر سکتے ہیں۔ کچھ ترجیحات ایسی ہوتی ہیں کہ ان ترجیحات کے لیے کچھ دوسری ترجیحاتوں کو معطل کرنا پڑتا ہے۔ تو اس حوالے سے ایک بہتری کی طرف جانے کا ایک سفر ہے، اور اسی حوالے سے ہمارے انتہائی محترم مہمانان گرامی تشریف لائے ہیں، جن کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ باقی گفتگو آپ ان سے سن لیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ مولانا فضل الرحمان صاحب، جو جمعیت علماء اسلام فے کے لیڈر بھی ہیں، اور ان کے ساتھی انہوں نے آج کھلے دلوں کے ساتھ ہمیں یہاں پہ خوش آمدید کہا۔ جس طرح کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور میں ذاتی طور پہ ہمارا تعلق ان سے بہت پرانا چلتا آ رہا ہے، بڑی مستفید گفت و شنید ہوئی۔ بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن قومی اسمبلی میں ہم لوگ چاہتے ہیں کہ چاہے وہ جے یو آئی فے ہو، ہماری جتنی پارٹیاں ہوں، تحریک تحفظ آئین پاکستان کے تحت، کہ ہم لوگ پاکستان میں آئین اور قانون کی پاسداری کے لیے ہماری یہ جدوجہد چلتی جائے۔ اور یہی میرے قائد جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب کی بھی خواہش ہے، ہمارے تحریک کے قائد جناب اچکزئی صاحب کی بھی یہی خواہش ہے، اور ہر ایک محب وطن پاکستانی کی بھی یہی خواہش ہے۔ یہ اس سلسلے کی کڑی ہے کہ آج بڑی طویل اور اچھی گفتگو ہماری ہوتی رہی، اور یہ ہوتی بھی جائے گی آگے۔ جے یو آئی فے کا اپنا ایک سلسلہ، ایک جلسوں کا سلسلہ چل رہا ہے۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کا بھی ایک سلسلہ ہمارا اناؤنس بھی کیا ہے، اور اس کو ہم لوگ انشاءاللہ عملی جامہ پہنا کے وہ جلسے بھی پورے پاکستان میں ہوں گے، جس کا شیڈیول ہم نے جاری کیا۔ کنونشنز بھی پورے پاکستان میں ہوں گے۔ اہم بات یہ ہے کہ آج پاکستان میں آئین نامی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ آج آپ دیکھیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے دفتر میں آج پریس کانفرنس بھی ہوئی۔ پریس کانفرنس کے بعد ہمارے ساتھی حماد حضرت صاحب آئے، اور اس کے بعد اسلام آباد پولیس کا دھاوا جو سینٹرل آفس میں بولا گیا، اس کی ہم لوگ شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ اسلام آباد پولیس بجائے اس کے کہ رؤوف حسن صاحب کے حملہ آوروں کا تعاقب کریں، جیو فینسنگ کریں، وہ انوسنٹ یعنی کہ بغیر کسی قصور والے شخص کے پیچھے، بے قصور شخص کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اس کی ہم لوگ مذمت کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں کہتا چلوں کہ چمن پہ جہاں پہ دھرنا ہو رہا ہے، وہاں پہ ان لوگوں کے جائز مطالبات ہیں، اور جس طرح کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کہا، فلور آف دا ہاؤس پہ میں نے اپنی تقریر میں کہا، میرے ساتھی میرے بھائی اسد کیسر صاحب نے بات کی، ان جائز مطالبات کے اوپر حکومت کو ضرور نظر ثانی کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ پاسپورٹ وہاں پہ استعمال کریں۔ وہ CNIC میں ہر وہ سیکیورٹی فیچر موجود ہے، اس کے اوپر ان کو اجازت ہونی چاہیے۔ وہاں پہ مارنگ بلوچ صاحبہ ہیں، ان کی پریس کانفرنس ہونی تھی کوئٹہ میں، ان کو نہیں کرنے دی۔ اسسٹنٹ کمشنر نے پریس کانفرنس کی جگہ کو سیل کر دیا، پریس کلب کو سیل کر دیا۔ کیوں؟ وہاں پہ اظہار رائے کی اجازت ہونی چاہیے۔ یہی حسن جمہوریت ہوتا ہے، اور ان اقدامات سے کوئی ملک مضبوط نہیں ہوتا، کمزور ہوتا ہے، جڑیں کمزور ہوتی ہیں، عدم استحکام ہوتا ہے، اور اس چیز کی ہم لوگ شدید مذمت کرتے ہیں۔ یہاں پہ پاکستان میں جمہوریت پھلے گی پھولے گی
سرمایہ کاری آئے گی جہاں پہ آپ کا آئین اور قانون کی بالادستی ہوگی، وہاں پہ انویسٹمنٹ بہتر ہوگی، نوکری کے مواقع ہوں گے۔ اس موجودہ صورتحال میں نہ سرمایہ کاری ہو رہی ہے، کیونکہ دنیا جو ہے ان کو معلوم ہے کہ اس وقت پاکستان میں عدل و انصاف کی کوئی وہ چیز کرن نظر نہیں آ رہی۔ یہ ایک بدترین مارشل لاء کے دور سے بھی بدترین اس وقت یہ غیر جمہوری جو حکومتیں اس وقت بیٹھی ہوئی ہیں ہمارے اوپر، وہ یہ کام کر رہی ہیں، اور اس چیز کی ہم لوگ شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔